شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عشق رسول اور فنا فی الرسول کی بات جب بھی ہوگی تو حضرت اویس کرنی کا ذکر لازمی آئے گا۔ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ والد ماجد کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ یتیمی کے حالت میں آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہوش سنبھالا تو والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی اس فرما برداری اور خدمت کی بنا پر آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے تھے، لیکن آپ کے دل میں حسرت بہت تھی کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، لیکن والدہ کے ضعیف ہونے اور ان کی خدمت کی ذمہ داری نے حضرت اویس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکا ہوا تھا۔ آپ کا پورا نام اویس بن عامر ہے۔ آپ کا قبیلہ مراد اور اس کی شاخ کرن سے ہے اور یمن آپ کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور ایسی خدمت کی کہ وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تب قیامت آئے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ اس کا قد درمیانہ اور اس کا رنگ کالا ہوگا، اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہ تھی۔ یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر و علی، اویس نے اپنی ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر اس کے بعد 10 سال تک خلیفہ رہے۔ 10 سال حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ اور صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ اور صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہو۔ پھر مراد قبیلہ والے کھڑے رہے اور یمن والے سارے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مراد والے بھی بیٹھ جاؤ اور صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بھی بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی بچا جو کہ کھڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم کرنی ہو؟ جس پر اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جی میں اویس کو جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا اور میرا سگا بھتیجا ہے اور اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا اویس کدھر ہے؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے کی غرض سے عرفات گیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں
اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بھی آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کو محسوس ہوا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ جس پر حضرت اویس نے جواب دیا کہ میں مزدور ہوں۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جس پر حضرت اویس نے جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ جس پر حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت اویس کانپنے لگے اور کہنے لگے، جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ جس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، میں بھلا آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسی ان ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ یہ کس کے لیے؟ نہ تو اس کے پیچھے جہاد تھا، نہ تبلیغ اور نہ ہی تصوف، بلکہ اس کے پیچھے ماں کی خدمت تھی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، جو کہ تو نے ماں کی خدمت کی ہے۔ اب تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماں کی خدمت۔ آج کی نوجوان نسل کیا جانے کہ ماں کی خدمت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ ہو۔